امام حسین علیہ السلام سفر کی صحبتیں برداشت کرتے ہوئے مکہ معظمہ تشریف لے آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، ابن عمر اور ابن زبیر پہلے سے ہی وہاں موجود تھے۔ سب نے مل کر امام علی مقام کا شاندار استقبال کیا۔ امام حسین علیہ السلام کا زیادہ تر وقت حرم کعبہ میں ہی گزرتا، جہاں آپ لوگوں کو وعظت و نصیحت کرتے رہتے۔ بالآخر وہ وقت قریب آن پہنچا جو کہ اسلامی تاریخ کو بالکل عجیب راہ پر لے آیا۔ کوفے کے رئیسوں، امراء، علماء اور عوام کے خطوط آنا شروع ہو گئے۔ ایک ایک خط پر 10-20 مہریں ضبط ہوتی۔ اس طرح سے بہت زیادہ خطوط امام حسین علیہ السلام کو موصول ہوئے، جن میں یزید سے بیزاری اور امام سے وعدوں کے دعوے تھے۔ آخر کار آپ علیہ السلام نے ایک وفد سے وعدہ فرما لیا کہ ہم آ جائیں گے، مگر ہم سے پہلے ہمارے بھائی مسلم بن عقیل تمہارے پاس آئیں گے۔ حالات کا جائزہ لے کر جب وہ ہم کو خط لکھیں گے تب ہم ضرور آئیں گے۔ امام علیہ السلام نے مسلم بن عقیل کو کچھ ضروری ارشادات فرمائے۔ پھر جب مسلم بن عقیل نے اسبات میں سر ہلایا اور عرض کی کہ میرے سردار، میں کوفے والوں کی بے وفائی کو جانتا ہوں، اس لیے آپ پوری احتیاط فرمائیں۔ جب تک میرا خط نہ آ جائے آپ کوفے ہرگز تشریف نہ لائیں۔ جناب مسلم بن عقیل تیاری کرنے لگے تو آپ کے دونوں شہزادے محمد اور ابراہیم آپ کے پاس آئے اور خواہش کا اظہار کیا کہ وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ جناب مسلم بن عقیل نے انکار کر دیا، مگر اصرار کرنے پر امام حسین کے کہنے پر جناب مسلم بن عقیل بچوں کو ساتھ لے جانے پر رضامند ہو جاتے ہیں اور اس دشوار گزار سفر کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں، جس کے درمیان صرف میدان ہی میدان ہے۔ انتہائی کٹھن سفر طے کرنے کے بعد جناب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کو انتہائی شان و شوکت کے ساتھ جناب مختار ثقفی کے گھر ٹھہرایا گیا۔ وہاں پہ کافی لوگ جمع ہو گئے، جن میں زیادہ تر وہ تھے جنہوں نے امام علی مقام کو خطوط لکھے۔ جناب مسلم بن عقیل نے جب ان کے جذبات اور عقیدت دیکھی تو کوفے والوں کے اصرار پر امام حسین کے نام پر بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ معتبر روایات کے مطابق ایک روز میں 12,000 کوفیوں نے بیعت کی۔ وہ لوگ کھلے عام یزید کو برا اور اس کی حکومت کو غیر اسلامی قرار دیتے۔ جب مسلم بن عقیل نے کچھ دن وہاں رہ کر مطمئن ہوئے تو آپ نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ یہاں حالات ٹھیک ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ تمام کوفے کے لوگ سوائے چند افراد کے آپ کے نام کی بیعت کر چکے ہیں۔ ادھر سے قاصد خط لے کر روانہ ہو جاتا ہے اور دوسری طرف کوفے کے رہنے والے یزید لانتی کے چند شریر چیلے اور جاسوس شام کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ یزیدی چیلے جا کر سارے حالات کی خبر اپنے روحانی باپ یزید کو دیتے ہیں کہ اس کو گالیاں دی جاتی ہیں اور پورا کوفہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حسین علیہ السلام کے نام کی بیعت کر چکا ہے اور وہاں کا گورنر کچھ بھی نہیں کر رہا۔ اگر تم نے جلد حالات پر قابو نہ پایا تو کوفے سے اٹھنے والا طوفان تمہاری حکومت کو تباہ کر دے گا۔ یزید یہ سب باتیں سن کر تڑپ اٹھا اور اپنے ایک خبیث وزیر کو بلایا جس کا نام سرجون تھا۔ اس نے معاملہ پوچھا تو یزید کہنے لگا کہ کوفے والے حسین کے نام پر مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں۔ سرجون نے کہا کہ کوئی بات نہیں، کوفے والے موم کی ناک ہیں، انہیں جو چاہیں جس طرف چاہیں موڑ لیں، تھوڑی سی سیاست کی ضرورت ہے۔ اس نے مزید کہا کہ بصرہ کے گورنر ابن زیاد کی طرف ابھی خط لکھواؤ اور اس کے لفافے میں ہی کوفہ کے گورنر نعمان بن بشر کی معزولی کا حکم نامہ بھیج دو۔ ابن زیاد کو لکھو کہ خط ملتے ہی بصرہ کے کسی معتمد کو عامل بنا کر کوفے چلا جائے اور وہاں جاتے ہی وہاں کے گورنر کو معزول کر کے خود چارج سنبھالے اور کوفے والوں کو ہر طرح سے قابو میں کر لے۔ لالچی آدمیوں پہ خزانے کے منہ کھول دو اور مہبان اہل بیت پر تشدد کرو۔ تم جس کو چاہو قتل کر سکتے ہو، تم کو کھلی اجازت دی جاتی ہے۔ کوفہ میں اپنی عقل کے مطابق داخل ہونا اور حالات پہ قابو پاتے ہی مسلم کو قتل کر دینا۔ ابن زیاد کو خط مل گیا، وہ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ اپنی جگہ پر اپنے بھائی کو بٹھایا اور کوفے کی طرف نکل پڑا۔ کوفے والے اس انتظار میں تھے کہ امام حسین علیہ السلام آنے والے ہیں، مگر ابن زیاد کوفہ میں اس طرح سے داخل ہوا کہ سر پہ سیاہ امامہ اور چہرے پر نقاب تھا۔ بجائے بصرہ کی طرف سے آنے والے راستے سے مکہ کی طرف سے آنے والے راستے سے آتا، اس کے ساتھ فوج کے چند دستے بھی تھے جنہیں کہا گیا تھا کہ تم کوفہ میں داخل ہونا۔ کسی نے دور سے نقاب پوش کو دیکھا تو اس نے پورے شہر میں یہ دہائی مچا دی کہ لوگوں مبارک ہو، امام آ گئے۔ لوگ شہر سے باہر آتے ہیں، لیکن ابن زیاد تیزی سے گھوڑا دوڑاتا ہوا دارالامارات کے قریب پہنچ جاتا ہے۔
ابن زیاد دارالامارات میں جاتے ہی نعمان بن بشر کو کمرے میں لے جاتا ہے۔ ان کی آپس میں کچھ بحث ہوتی ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ تم کو طاقت استعمال کرنا چاہیے تھی، مسلم علیہ السلام کو آتے ہی قتل کر دینا چاہیے تھا تاکہ کوفیوں کا سارا جوش اسی وقت ٹھنڈا ہو جاتا۔ انہوں نے جواب دیا کہ تم ہوش کے ناخن لو، خاندان مصطفیٰ کے فرد کو کیسے قتل کر سکتا ہوں میں؟ کیا تم اس نبی کے امتی نہیں جس کے یہ عزیز ہیں؟ ابن زیاد بولا، اہل بیت سے محبت کا صاف مطلب یہ ہے کہ تم امیر یزید کے دشمن ہو، اس لیے یہ لو میرا شام کا حکم نامہ جس میں تمہیں حکومت کا بدخواہ ہونے کی وجہ سے معزول کیا جاتا ہے۔ نعمان بن بشر خاموشی سے باہر آ گئے۔ یہ خبر رات ہی کوفے میں گردش کر رہی تھی اور ہر شخص تک پہنچ گئی۔ نعمان معزول ہو گیا۔ ابن زیاد صبح کوفے کے چند بندے خرید کر مکمل آگاہی حاصل کرتا ہے اور پھر کچھ اور لوگوں کو خریدنے کا کہتا ہے۔ کئی کام کے آدمی خرید لیے گئے۔ گفتگو میں نرمی پیدا کر کے لوگوں کو امن اور ساتھ ہی بدامنی کے نتائج سے دبے لہجے میں آگاہ کر دیا گیا۔ دونوں حربے کارگر ثابت ہوئے۔ کوفیوں کا جوش ٹھنڈا پڑنے لگا۔ اب لوگ امام کی حمایت کا تو ذکر کر رہے تھے مگر یزید کے خلاف نہ بولتے تھے۔ پھر لوگوں کو سیاست چھوڑنے اور کاروبار میں دلچسپی پر زور دیا گیا۔ آخر کیا ہوا؟ جہاں لوگ حضرت مسلم بن عقیل کے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں آتے، وہاں تعداد بھی کم ہو گئی اور ہر نماز کے بعد اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے۔ ایک دن مغرب کے بعد نماز کے لیے لوگ آئے تو کسی نے مسجد کے باہر اعلان کیا کہ جو بھی مسلم بن عقیل کے ساتھ دے گا قتل کر دیا جائے گا۔ نماز مکمل کرتے ہی جب مسلم بن عقیل نے پیچھے دیکھا تو صرف ایک بزرگ کے علاوہ سارے کوفی بھاگ چکے تھے۔